اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مومنین کرام، آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ انتہائی اہم ٹاپک ہے، اور اسلام میں شریعت محمد اور آل محمد میں اس موضوع پر بہت زیادہ گفتگو ہوئی ہے اور بہت زیادہ اسے اہمیت دی ہے، اور بہرحال اس کے بہت سارے مسائل کا تعلق احکام فقہی سے بھی یہ ریلیٹ ہوتا ہے۔ خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں یہ کام زیادہ اچھے انداز سے انجام پاتا ہے، اور وہ ٹاپک ہے صدقہ۔ یعنی تقریباً مومنین اکرام کی پریکٹس میں سے کہ وہ ڈیلی صدقہ نکالتے ہیں۔ یعنی صدقہ کیا ہے؟ تو روایتوں کے اندر اگر ہم نگاہ کریں تو روایتوں میں ہمیں ملتا ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ کل معروف صدقۃ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ ٹھیک ہے، جب بھی صدقے کی بات کی جاتی ہے تو فوراً سے ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ صدقہ یعنی کسی کی مال سے مدد کرنا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ صدقہ مال سے ہی ادا کیا جائے۔ صدقہ مال سے بھی ادا ہو سکتا ہے، یعنی آپ کسی کی مالی مدد کر کے بھی اسے صدقے کا عنوان دے سکتے ہیں۔ کبھی کبھار آپ کا روایتوں میں آ گیا کہ اچھا کلام بھی صدقہ ہوتا ہے، آپ کسی کی خدمت کریں یہ بھی صدقہ ہو سکتا ہے۔ آپ ایک اولاد صالح، ایک اچھی اولاد کی تربیت کر دیں تو یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال صدقے کی بہت اہمیت ہے، اور کوشش کریں گے آج اور کل صدقے کے اعتبار سے جو بہت زیادہ چیزیں کلیئر نہیں ہیں، کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں، یا کچھ رائج غلطیاں ہیں صدقے کو دینے کے اندر، اسے بیان کر کے اس کو صحیح طریقے سے بیان کریں۔ بہرحال ایک انتہائی اہم حدیث آپ کے سامنے صدقے کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان سے سوال کیا کہ تم کیوں جو ہے وہ صدقہ دینے سے روکتے ہو؟ تو شیطان نے جواب دیا کہ میں صدقہ دینے سے اس لیے روکتا ہوں کہ جس طریقے سے ایک آری جو ہے وہ لکڑی پہ چلتی ہے، جب کوئی صدقہ دیتا ہے تو بالکل یہ آری میرے سر پہ چلتی ہے۔ کہا کیوں تمہیں ایسا لگتا ہے، ایسا کیا وجہ ہے کہ تمہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ صدقے کے اندر 5 خصوصیات ہے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ صدقہ مال میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ دوسرا، یہ بیمار یا مریض کے لیے شفا ہے اس کے اندر، یعنی اگر کوئی مریض جو ہے وہ صدقہ دے تو اس کی شفا کا باعث بنتا ہے صدقہ۔ تیسرا، اس سے بلائیں دور ہوتی ہیں، یعنی یہ دفع بلا کا سبب بنتا ہے۔ انسان کس پر جو بلائیں آنے والی ہوتی ہیں، جو مشکلات آنے والی ہوتی ہیں، یہ صدقہ انہیں ٹال دیا کرتا ہے، ان کو دور کر دیا کرتا ہے۔ چوتھا، یہ صدقہ صراط مستقیم پر بجلی کی چمک کی طرح، جو بجلی کی چمک جس کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس طریقے سے اس صدقہ دینے والے کو گزار دے گا۔ اور پانچواں، کہ قیامت کے دن بغیر حساب اور بغیر عذاب کے یہ جنت میں چلے جائے گا صدقہ دینے والا شخص۔ یہ 5 خصوصیتیں ہیں صدقہ دینے والے کے لیے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات اس نے کر دی تو کہا کہ اے ملعون تیرے عذاب میں اضافہ ہو۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جب بھی کوئی انسان صدقہ دیتا ہے تو صدقہ چند کلمات کہتا ہے کہ میں فانی تھا، میں تو ختم ہونے والا تھا، تو نے مجھے بقا بخشی، تو نے مجھے باقی ایسا کر دیا کہ اب میں باقی رہوں گا۔ میں بہت چھوٹا تھا، میں بہت چھوٹا تھا، تو نے مجھے بہت بڑا بنا دیا۔ میں تیرا دشمن تھا،
شاید اگر وہ مال جو نارملی مال پہ جھگڑے ہوتے ہیں، انسان پریشان ہوتا ہے، میں تیرا دشمن تھا، اب میں تیرا دوست ہو چکا ہوں، کل تک صدقہ دینے سے پہلے تو میری حفاظت کرتا تھا، چونکہ مال تھا، تو جو ہے میری حفاظت کرتا تھا، آج سے قیامت تک میں تیری حفاظت کروں گا۔ تو اتنا امپورٹنٹ ہے یہ صدقہ۔ اب اس میں دیکھیے کہ صدقے کی شریعت میں دو قسمیں ہیں۔ ایک صدقہ واجب ہے، جو کہ زکوٰۃ ہو گئی، جو کہ جو ہے وہ سونے پہ، چاندی پہ، غلے پہ اور چرواہوں پہ ہوتی ہے۔ اور ایک اور صدقہ واجب جو ہے وہ زکوٰۃ الفطرہ ہے، جو انشاءاللہ جس کے احکام آخر رمضان میں بیان ہوں گے، جو رمضان کے آخر میں ہر جو ہے وہ صاحب استطاعت جو فطرہ دینے کی استطاعت رکھتا ہے اسے دینا ہوتا ہے، اس کے احکام انشاءاللہ بعد میں بیان ہوں گے۔ یہ جو دو ہیں، یعنی زکوٰۃ جو نارمل آپ سنتے ہیں زکوٰۃ، جو کہ سونے پہ، چاندی پہ، غلے پہ اور جو کچھ جانوروں پہ ہوتی ہیں، اور یہ زکوٰۃ الفطرہ، یہ دو جو ہیں یہ واجب صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو بھی ہیلپ کرتے ہیں، جو بھی آپ مالی مدد کرتے ہیں، آپ اسے ڈونیشن کہہ لیجئے، آپ اسے چیریٹی کہہ لیجئے، آپ اسے نیڈیوں کی ہیلپ کہہ لیجئے، یہ سب کا سب جو ہے وہ مستحب صدقے کے عنوان میں آتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ جو واجب صدقہ ہے اس کو سادات کو نہیں دیا جا سکتا، یعنی واجب صدقہ جو ہے وہ اس کا تعلق وہ جو ہے وہ آپ سادات کرام کو نہیں دے سکتے۔ ہاں لیکن مستحب صدقہ ہے، اب آپ اسے صدقہ کہہ لیں، چیریٹی کہہ لیں، ڈونیشن کہہ لیں، ہیلپ کریں۔ مثلا آپ ایک سید پریشان ہے، آپ اس کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ نے اس کی مدد کر دی، تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن واجب صدقہ جو ہے وہ سادات کو جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو یہ کلیئر ہو جائے کہ وہ کون سا صدقہ ہے جو سادات کو نہیں دیا سکتا، وہ واجب صدقہ ہے، زکوٰۃ اور جو ہے زکوٰۃ الفطر۔ حالانکہ اس زکوٰۃ الفطر میں بھی انشاءاللہ بیان ہوگا کہ سادات کا زکوٰۃ الفطرہ جو ہے وہ سادات کو ہی جاتا ہے، غیر سادات کا جو زکوٰۃ الفطرہ ہے وہ جو ہے وہ سادات کو نہیں دیا جا سکتا۔ بہرحال ایک اور چیز جو بہت زیادہ لوگوں کے اندر آج کل غلطی تو نہیں کہیں گے، یعنی آپ کہہ لیں کہ بہت زیادہ اندازہ نہیں ہے اس بات کا، نارملی لوگ جو ہیں وہ 24 آورز کا صدقہ نکالتے ہیں، یعنی ایک دن میں ٹائم فکس کیا ہوتا ہے، دن میں 2 بجے مثلاً جو ہے نا وہ صدقہ نکال لیں، پھر اگلے دن 2 بجے صدقہ نکالیں۔ لیکن اگر آپ روایتوں کا مطالعہ کریں تو دین محمدی میں دن کا صدقہ اور رات کا صدقہ ہے۔ مثلا روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص آتا ہے کہ اس کی جو ہے وہ دن کی جو ہے وہ نحوست جو ہے وہ ختم ہو جائے، تو وہ دن کی ابتدا جو ہے وہ صدقہ دینے سے، دن کا آغاز جو ہے وہ صدقہ دینے سے کرے۔ یا روایتوں میں کہ اگر کوئی شخص آتا ہے کہ جو ہے اس کا جو ہے وہ رات کی نحوستیں تمام ہو جائیں اور اس کی جو ہے رات کی بلائیں دور ہو جائے، تو وہ رات کا آغاز صدقے سے کرے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں دن کا صدقہ ہے اور رات کا صدقہ ہے، اور نحوست کو جو ہے ختم کرنا جو ہے یعنی چاہتا ہے کہ جو کوئی مشکلات ہیں، کوئی بلائیں ہیں وہ ٹل جائیں، دن اس کا بابرکت ہو جائے، نحوست نہ آئے، اس کے کام جو ہے وہ پھنسے نہیں، بلا وجہ پریشان نہ، تو وہ کیا کرے، دن کا آغاز بھی صدقہ دے کے کرے، رات کا آغاز بھی صدقہ دے کے کرے، یعنی نماز فجر کے بعد جب اٹھتے ہیں اس ٹائم پہ جو ہے وہ صدقہ دے دے، اسی طرح جو ہے وہ مغرب کے بعد جو ہے وہ صدقہ دے دے۔ اب صدقہ دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور صدقہ کس کو دینا زیادہ بہتر ہے، وہ انشاءاللہ میں کل بیان کروں گا۔ لیکن ایک آخری بات جو ہے وہ بہت زیادہ جو پوچھی جاتی ہے اس کو بیان کر کے آج کی گفتگو کو تمام کروں، کہ اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہم لوگ اکثر جو ہے وہ باہر روڈوں پہ ہوتے ہیں، گاڑیوں میں ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، ہر کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے، گاڑی سے ہٹتا ہی نہیں ہے، یا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو ہے کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ یہ تو نیڈی ہی نہیں ہے، اور کیا ہے، تو کیا ہم صدقے کے عنوان سے کچھ اسے دے سکتے ہیں؟ اور اگر ہم لوگ کہیں اگر ان کو پیسے نہ دے تو کیا ہم گنہگار ہیں یا ہم نے کوئی غلط کام کیا؟ دیکھیں، اگر کوئی مانگنے والا آ رہا ہے اور آپ اسے کچھ نہیں دیتے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے کوئی حرام کام نہیں کیا، یعنی آپ کو دینا ہی تھا کہ آپ نے نہیں دیا۔ لیکن جو ہے وہ فقہا بھی کہتے ہیں اور روایتوں میں کہ اگر کوئی سائل آ جائے اور اب تمہیں یہ لگ بھی رہا ہو کہ یہ شاید نیڈی نہیں ہے، تب بھی اسے خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، تھوڑا سا جو ہے بہت معمولی سی رقم کہ آپ جو ہے جو بالکل نہ اس کی کوئی اہمیت نہ ہو، آپ وہ اسے دے دیں۔ بالکل خالی ہاتھ اٹھانا جو ہے نا اس کو مکروہ قرار دیا گیا۔
لیکن یہ اس وقت تک ہے کہ جب تک کوئی دوسرا عنوان نہ آ جائے. مثلا اگر جو ہے وہ جو ہے آپ کو پتہ چل جائے کہ ایک پورا ایک مافیا ہے جو پوری ایک انڈسٹری ہے جو چلا رہی ہے، جو ہے وہ بیگرز کو چلا رہی ہے، اور اس سے لوگ جو ہے وہ کام کرنے کو چھوڑ رہے ہیں، پورا سسٹم خراب ہو رہا ہے، لوگ جو ہے وہ کام چھوڑ کے اس طرف آ رہے ہیں، یا پورا یعنی آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ایک غلط چیز کو سپورٹ کریں گے. آپ جو ہے وہ ایک سسٹم جس کو کولیپس ہونا چاہیے تھا، جس کو ڈی موٹیویٹ ہونا چاہیے تھا، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے دینے سے جو ہے وہ موٹیویٹ ہوگا، تو ٹھیک ہے، پھر آپ وہاں پر نہ دیں، بہتر ہے کہ آپ وہاں پر نہ دیں. ہاں لیکن اگر آپ کو دکھتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے، بس ایک شخص آ رہا ہے یا آپ کو لگ رہا ہے نہیں ہے، تو اس وقت آپ کو اگر آپ کو ایسا ہے کہ آپ ایک بالکل معمولی سی رقم جس سے آپ کا یہ محسوس نہ ہو رہا کہ میں کسی غلط چیز کو سپورٹ کر رہا ہوں، تو اس وقت آپ تھوڑی سی کوئی مدد جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ کر دیں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الاطہار.